برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور رمضان المبارک کی بہاریں رب العالمین مجھے اور آپ کو پورا سال پورا ماہ اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج رب العالمین کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی جو بقیہ آیات تھیں بہت ہی پیارے اور سنہرے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، دلی کے ساتھ ایک مسکین زیادہ کی مقدار میں غریبوں کو کھلا دے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور تمہارا روزہ رکھنا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم، اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت پانے والے لوگوں کے لیے، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی راتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھ کر افطار کے وقت دعا کرو گے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کروں گا، فلیستجیبوا لی، تو دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مجھ ہی سے دعا مانگے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ ہی پر ایمان رکھے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ اپنی کامیابی تک پہنچ جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان المبارک کی راتوں میں ابتدائی اسلام کے اندر یہ بات تھی کہ اگر انسان افطار کر کے سو گیا تو آنکھ لگ جانے کے بعد اب وہ پوری رات کھانا پینا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے تو کتنی آسانی ہے کہ افطار کیا، کچھ دیر آرام کر لی، آنکھ لگ گئی، اور ویسے بھی افطار کے بعد جو مغرب سے عشاء کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں تو ویسے ہی نیند بہت پیاری آتی ہے افطار کے بعد۔ تو اگر ابتدائی اسلام کی باتیں دیکھیں تو اس وقت یہ قانون تھا شرعی کہ اگر آنکھ لگ گئی تو پھر انسان رات میں نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ مباشرت کر سکتا ہے۔ اب ایک صحابی رسول بڑے کمزور تھے، مالی اعتبار سے ڈاؤن تھے، مزدور صحابی تھے، پورا دن مزدوری کر کے جب گھر پر آئے افطار کے بعد تو پھر اپنی زوجہ سے کہا کہ کھانا لگاؤ، میں بس کمر سیدھی کرتا ہوں اور آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ لیٹے، تھکن اتنی تھی کہ آنکھ لگ گئی، زوجہ نے آ کر اٹھایا کہ کھانا آپ کھائیے، تو دیکھا وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اٹھایا کہ اب تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، پورا دن کا روزہ، اب تو آپ کچھ کھا بھی نہیں سکتے، لہذا انہوں نے پوری رات بھی کچھ نہ کھایا، سحری میں بھی کچھ نہ کھایا، اور دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان پر باتیں کرتے ہیں، اتنا سخت ایام ابتدائی اسلام کے انہوں نے دیکھے ہیں۔ اب دوپہر کا وقت ہوا، مزدوری کر رہے تھے، دھوپ بڑی سخت تھی۔ آج بھی اگر مکے اور مدینے اللہ آپ کو اور مجھے نصیب کرے لے جانا تو وہاں کی جو گرمی ہے نا، ہماری کراچی کی گرمی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی سخت گرمی، رات کے وقت بھی ٹیمپریچر 2017 میں 18 کے اندر جب مدینہ شریف میں گیا تو رات کے وقت ٹیمپریچر اس وقت بھی 52 ہو رہا تھا، رات کے وقت کم سے کم 47 اور ہائی 60 ابو، دن کی بات ہو رہی ہے۔ رات کے تقریباً 1 سے 1:30 بجے کے قریب 50 51 52 کے قریب چل رہا تھا۔ کتنی گرمی ہوگی اس وقت۔ اگر کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہے تو اس کی قسمت کو بھی سلام ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے۔ دوپہر کا وقت ہوا، گرمی کی تاپ نہ لگ سکے، وہ بے ہوش ہو گئے۔ صحابی تھے، حضور کے سچے غلام تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں اور اپنے غلاموں سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ جب ان کی خبر میرے محبوب کو پہنچی تو میرے محبوب نے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ،
تو تو آسانی پیدا کرنے پر قادر ہے، تو تو آسانی چاہتا ہے، میری امت کے اس مسئلے کو، مشقت والے مسئلے کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا نزول کر دیا اور کہا کہ اب افطار سے لے کر سحری تک کوئی سو جائے یا پوری رات جاگتا رہے، عبادت کرے یا کھاتا پیتا رہے، کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عبادت کرے گا تو دگنا ثواب، سحری کے لیے سو کر اٹھے گا تو سنگل ثواب، کھاتا پیتا رہے اس نیت سے کہ روزے میں آسانی ہو، رب اس پر بھی امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی آسانی ہے ہمارے لیے۔ اب افطار کر کے آنکھ لگ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عشاء کا وقت ہوا، نماز تراویح مکمل ادا کی۔ رسول اللہ کے زمانے میں پنکھے نہیں تھے، مگر صحابہ کی جماعتیں نہیں چھوٹتی تھیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھے، آج مساجد میں لگی ہوئی ہیں، مگر پھر بھی میں آپ کے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کتنے لوگ شوق کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اپنی زندگیاں دین کے نام پر ختم کر دی، وقف کر دی۔ نہ روزہ چھوٹتا، نہ تراویح چھوٹتی، نہ تہجد چھوٹتی، نہ کام کاج سے اپنے آپ کو دور کرتے۔ رمضان میں مزدور مسلمان حضور کے زمانے میں مزدوری بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، رات کو حضور کے پیچھے امامت میں جو ہے تراویح بھی ادا کرتے تھے، مسجدوں میں آ کر جو ہے وہ عبادت اور ریاضت بھی کرتے تھے۔ میرے محبوب کے ان شاگردوں کا یہ عالم ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کس پیارے احسن انداز میں انہوں نے دین پر عمل کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اور ہماری نسل کے بعد آنے والی نسلیں ہم سے کیا سبق سیکھیں گی؟ ہم تو روزے کے اندر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، تراویح ہم سے نہیں پڑھی جاتی، جماعت ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتائیے رسول اللہ کے صحابہ نے اتنا سختی کے ساتھ دین پر عمل کیا، کیسی آسانی ہوئی؟ میرا رب مشقت ڈالنے والا نہیں ہے، آسانی پیدا کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے محبوب کے ہاتھ اٹھے اور اس حکم کے اندر ترمیم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پوری رات کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے صبح کی سفیدی، من الخیط الاسود، رات کی اندھیری سے صبح تک کی روشنی جب تک واضح نہ ہو جائے، یعنی جب تک سحری کا آخری وقت نہ آ جائے، نماز فجر کا وقت طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور دیگر معاملات مباشرت جیسے معاملات بھی کر سکتا ہے۔ مگر قرآن نے کیا فرمایا؟ وَأَتُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات کے آنے تک کو روزہ پورا کرو۔ پھر اس کے بعد اعتکاف کے مسائل بیان ہوئے کہ مسجد میں جب اعتکاف کرو تو مسجد کا ادب اور احترام کا لحاظ رکھو، اور مسجد کے اندر اعتکاف کے دوران مباشرت نہیں کر سکتے، اور شادی شدہ افراد لفظ مباشرت کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں مسجدوں کے اطراف میں ہی گھر ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اعتکاف میں ہوتی تھی تو ان کے گھر والے بھی مسجد میں آ کر اعتکاف میں ہوتے، تو ذہن میں سوال آ سکتا تھا، تو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کر دیا کہ عورتیں اپنی جگہ پر اعتکاف کریں، مرد اپنی جگہ پر اعتکاف کریں، مگر رمضان کی دیگر راتوں میں مرد اپنی عورت کے ساتھ مباشرت تو کر سکتا ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں، مگر جب اعتکاف میں مسلمان آ جائے تو ایسی صورت میں مباشرت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے حج کے مسائل کو بیان کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسی سال حج مقبول عطا فرما دے۔ اس کے بعد رب العزت نے عورتوں کے خاص مسائل کو بیان کیے اور فرمایا کہ یہ گندگی کے ایام ہیں، مردوں کو چاہیے کہ ایسے ایام میں وہ ان سے دور رہیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ جب انسان پر غسل لازم ہو، مرد ہو یا عورت، وہ مسجد کے اصلی حصے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر جنابت ہے، مرد پر غسل لازم ہے، تو مسجد کی جو چار دیواری ہوتی ہے اس میں کچھ فنائے مسجد ہوتی ہیں اور کچھ اصل مسجد۔ اصل مسجد اور فنائے مسجد کا فرق کیسے پتا چلے؟
عموماً جہاں پر چپل پہن کر مسجد کی چار دیواری کی حدود میں آنا جانا کیا جا سکتا ہے وہ فنائے مسجد ہوتی ہے، اور اصل مسجد کہ جہاں پر انسان چپل اٹھا کر سائڈ پہ رکھ کر پاؤں جو ہے وہ بغیر چپل کے مسجد میں داخل ہو جائے اس کو اصل مسجد کہا جاتا ہے۔ عام فہم تعریف یہ ہے، مگر فقہ کی کتابوں کے اندر جو تعریف لکھی ہے کہ جب مسجد کے لیے جگہ لی جا رہی تھی، لینے والے جس جگہ کا ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ اصلی مسجد ہے وہی اصلی مسجد ہے، اس کے بعد مزید جتنا بھی حصہ بڑھتا رہے فقہ کے اکثر علماء کے نزدیک اصل مسجد وہی ہوگی، مگر بعد کے ہمارے علماء نے اس میں اس طرح کی تبدیلی کی کہ اگر مسجد وقت کے اعتبار سے طول پکڑے، اسے ترمیم کرنے کی حاجت ہو تو جہاں چپل اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیا جائے کہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں پر چپل نہ پہنے جائیں، وہ اصل مسجد کہلاتا ہے۔ تو اصل مسجد کے اندر ناپاک انسان داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر مخصوص ایام میں عورتیں ہیں تو وہ مسجد کے اصلی حصے میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان ایام میں مسجد میں رہیں گی، گناہگار ہر لمحے ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرے پارے کی ابتدائی آیتوں میں اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم مفسر قرآن ہیں کہ آپ نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، تقریباً 400 سے 450 جلدوں پر، ایک جلد 400 یا 450 صفحے کی ہے، وہ ایک پارے پر ہے۔ 30 پاروں کی 30 جلدیں ہیں، اور ہر آیت سے حضور کی عظمت کو واضح کیا ہے کہ آپ نے بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ کے محبوب کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ عظیم رسول ہیں، سب کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ، مگر ہم نے بعض کو بعض پر ترجیحات اور فضیلت دی ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے بلا واسطہ کلام فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، رب کا کلام سماعت کرتے ہیں، وہاں کوئی دوسرا نہیں، حضرت جبریل کے ذریعے سے رب کے کلام کو نہیں سنتے، ڈائریکٹ رب تعالیٰ کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اور فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے اس سے بھی بلند مرتبہ اور مقام دیا، کچھ کوہ طور پر جا کر رب کا کلام سن رہے ہیں تو کوئی معراج پر جا کر رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ آیت الکرسی کی فضیلت بھی ہے کہ آیت الکرسی نماز پنجگانہ کے بعد، فرض نماز کے بعد جو شخص پڑھ لے اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، بلائیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں، اور خاص طور پر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر دیواروں پر، دروازوں پر، اپنے گھر کی باؤنڈری، چاروں طرف باؤنڈری وال پر پھونک مار کر دم کر دیا جائے تو روایت میں آتا ہے کہ 70 لوہے کے دروازے، جنتی لوہا کس طرح کا ہوگا ہمیں معلوم نہیں، وہ اس طرح کی باؤنڈری وال ہمارے گھر کے اطراف میں کھنچ جاتی ہے، کسی بھی شریر انسان یا شریر جنات کو ہمارے گھر کا نظرانہ نہیں آتا، یعنی اسے نظر نہیں آتا، اور پوری رات اور پورا دن ہمارا گھر بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہی آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے سب کا مالک ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
وہ ان کے سامنے بھی ہے اور ان کا پیچھے کا بھی علم رکھتا ہے، جو انسان کے سامنے ہے، جو کل ہونے والا ہے یا جو کل ہو چکا ہے، سب کا علم ذاتی اعتبار سے اللہ کا ہے، اور اس کی عطا سے اس کے حبیب بھی جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کی معلومات میں سے کسی چیز کی مگر وہ جتنا وہ چاہیں۔ آج اگر کسی کو علم ملتا ہے نا، وہ رب کے علم کا فیضان ہے۔ کوئی سارا علم رب کا حاصل نہیں کر سکتا، جتنا میرا رب چاہتا ہے بندے کو علم عطا فرماتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی نے یعنی اسی کی قدرت اور رحمت نے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت رب کی ذات پر بھاری نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو یاد کریں، اگر یاد نہ ہو اور یاد ہو تو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں، رات کو سونے کے بعد بھی یعنی سونے سے پہلے بھی جو ہے اس کی عادت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کی اور اس آیت کی برکتوں سے مالا مال فرمائیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت اور خصوصاً آخری رکوع، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حافظ قرآن جو بچے ہوتے ہیں جو عموماً بھول جاتے ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت آسان ہے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت یا شام کے وقت جب ان کے لیے آسانی ہو، یا جب وہ قرآن کی آیتیں یاد کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس وقت سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد جو یاد کریں گے ان کے ذہن میں رب العالمین نقش فرما دے گا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان آیتوں کو یاد کر لیں۔ عموماً کاروباری احباب بھی بھول جاتے ہیں کہ کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کسی کو دے کر بھول جاتے ہیں، کسی سے لے کر بھول جاتے ہیں۔ تو ان آیتوں کی تلاوت کی اگر عادت ہوگی تو یقیناً بھول چوک انسان کی جو ہوگی وہ رب العالمین کے کرم سے معاف ہو جائے گی۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی انسان کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں جو اس نے کمایا، اور اسی کے لیے نقصان ہے جو اس نے برے کام کیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے قصور سرزد ہو جائے۔ روزے دار ہے، غلطی سے کوئی چیز کھا لی، عموماً ابتدائی دنوں میں ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا، انسان کوئی چیز کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، تو کہا اگر غلطی سے ہو گیا، واقعی میں یاد نہیں، نسیان ہو چکا ہے، تو فرمایا اب نہ تو اس کا روزہ ٹوٹا ہے اور نہ ہی یہ گناہ گار ہوا، بلکہ بھول چوک میں اگر انسان روزے کی حالت میں کھا لے تو فرمایا کہ گویا اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مہمان نوازی عطا کر دی گئی ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے پہلے ہم سے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پچھلی امتوں پر کیا تھا؟ اگر وہ گناہ کرے نا تو انہیں اپنی گردن پیش کرنی پڑتی تھی، اگر ان سے شرک ہو جائے، زنا ہو جائے، تو یہ جب تک اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کریں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان کا اپنا رشتہ دار تلوار لے کر اس کی گردن جب تک ختم نہیں کرے گا، اس کے جسم کو، اس کے دھر کو الگ نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ کتنا کرم ہے۔ رات کو گناہ کریں تو رب العالمین کے حضور صبح کے وقت توبہ کریں، اسی لمحے توبہ کر لیں، شرمندہ ہو جائیں، رب تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ رکھنا، ما لا طاقت لنا بہ،
جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اگر رب العالمین نے وہ حکم ابھی بھی جاری رکھا ہوتا کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آنکھ لگ جائے اور پوری رات کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا، تو مجھے بتائیے ہمارے لیے کتنی مشقت ہو جاتی۔ تو کس پیارے انداز میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ فرمایا اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں، واعف عنا ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین اور تو کافروں پر ہماری مدد فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کی برکتوں سے ساری دعائیں میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائیں، اور رب العالمین ہمیں غلطیوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، آج جس طرح آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس پیارے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت بھی کریں اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم بھی سماعت کریں۔ رمضان کی راتوں میں قرآن کی باتیں سماعت کرنے کے لیے روزانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ ہم آپ کی خدمت تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالی اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کے لیے تو روزانہ شربت کا اہتمام ہوتا، مگر ہم یہ نہیں کر سکتے، مگر دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو رمضان کی راتوں میں قرآن سمجھنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما دے، اور جنت کی اعلیٰ مشروبات سے انہیں لطف اندوز ہونے کی سعادت عطا فرما۔ کل تیسری تراویح ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم ہے۔ آپ سے گزارش ہے گھر کی خواتین کو ضرور لے کر آئیں، جہاں 21 منٹ کا ہمارا دورانیہ ہے، صرف 4 منٹ ہم آگے بڑھائیں گے اور قرآن کے درس کے مفہوم کے ساتھ ساتھ خاتون جنت کی عظمت اور شان کو بھی سماعت کریں گے۔ تو کل کا درس کا دورانیہ 21 نہیں 25 منٹ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے دیگر احباب تک ضرور پیغام پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی راتوں کی قدر نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔